صاحب آئے ہیں. جی جناب کیا کہیں گے فرمائیے. السلام علیکم سچ والا جی. جی وعلیکم السلام. جی جناب کیا کہیں گے بولیے. سچ والا جی 2-3 دن پہلے بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی تو میرے 2-3 کوشچن اور ہیں تو آپ اجازت دیں تو. جی بولیے. ایک ایک تو سچ والا جی یہ جیسے کہ 1,24,000 پیغمبر تھے اور جی محمد صاحب لاسٹ تھے. تو جو پہلے پیغمبر ہوئے محمد صاحب سے تو انہوں جی نے بھی ایسی قتل و غیرت ایسی جھوٹی باتیں یہ سب کیا یا وہ الگ تھے ان لوگوں سے؟ اب بھائی دیکھیں کہ وہ ان سے پہلے جو نبی تھے اس پر جو ہے صرف قصے کہانیاں ہی ہیں. اب ایسا تھا ویسا تھا قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو ہے انبیاء گزرے ہیں لیکن کتنے گزرے 1,24,000 کی بات قرآن نہیں کرتا. یہ قرآن کے باہر والی کتابیں جو ہے اس طرح کی کہانیاں ہمیں سناتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ نبوت اور رسالت آخر ہے کیا؟ میرے نزدیک تو نبوت اور رسالت محض ایک شعبدہ بازی ہے. محض ایک شعبدہ بازی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو سچ والا جی جو اسلام کی شروعات ہوئی تو وہ محمد سے مان سکتے ہیں؟ ہاں، جس ٹائپ کا اسلام آج دنیا میں چل رہا ہے یہ آپ اس کو ایسے کہہ لیں، میں اس کو اپنے لفظوں میں ایسا بیان کروں گا کہ ان کو تراشنے والے یا ان کے جو اصل بانی ہیں وہ ہیں عباسی. عباسیوں کو اپنی اس آئیڈیالوجی جسے آج اسلام سمجھا گیا ہے اس کو جب انہوں نے اس کو تراشا یا گھڑا تو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت پڑی جو اس زمانے میں اس علاقے میں ایک عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص گزرا تھا تو اس کا بڑا نام تھا، بڑا جو ہے اس کا دبدبہ تھا، اس کو لوگ بڑا جو ہے بڑا خاص جو ہے مقام دیتے تھے. اور یہ مقام دینے والے کون ہیں؟ اموی لوگ ہیں. اموی جی لوگ اصل میں مسیحی ہیں لیکن موحد مسیحی ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے مسیحی ہیں. تو جب عباسی آئے تو ان کا عقیدہ ان سے مختلف تھا اور عباسی لوگ جو مسیحیوں سے الگ ہیں انہوں جی نے مسیحی یہ امویوں سے زیادہ جو ہے بہت ان سے زیادہ جو ہے علاقہ فتح کیا. تو اب وہ اس جی اعتبار سے یعنی سیاسی اعتبار سے امویوں سے کہیں زیادہ طاقتور یہ عباسی تھے. عباسیوں کو اپنی ان فتوحات کی بقا کے لیے کوئی آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی. اس میں ایک ایسی شخصیت کو ان کو ابھارنا تھا جو عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ جو ہے اونچی ہو. جی تو انہوں نے جو ہے ایک شخص کو تراشا جس کا نام محمد رکھا. اچھا عباسیوں نے اچھا جس شخصیت کو تراشا اس کا نام انہوں نے محمد رکھا اور دنیا میں یہ بتایا کہ یہ شخص محمد کا نام کا اس کو یہ کتاب دی گئی ہے. حالانکہ قرآن عباسیوں کے تراشیدہ نبی جس کو انہوں نے محمد نام رکھا ہے اس کو نہیں جی جانتا. عباسیوں کا نبی صرف حدیث کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اس کی تو ساری سچ باتیں والا جی سارے معاف بیانات حدیث میں ملتے ہیں. جی ہاں معاف کرنا سچ والا جی، میں ایکچولی جو میری پڑھائی لکھائی ہوئی ہے تھوڑی ماڈرن ہوئی ہے اور جو میرے والد تھے وہ فوج میں تھے تو ہم ان سب چیزوں سے دور رہے ہیں. جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب محمد صاحب کے تو وہ جو قرآن لکھی گئی وہ 200-250 سال ان کے مرنے کے بعد لکھی گئی تو یہ سب ایک طریقے سے آپ مارنے کا لائسنس یہ کس نے بنایا؟ یہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے مار دھاڑ کا کریڈٹ جو ہے کس کو جاتا ہے؟ عباسیوں کو، جنہوں نے اس اسلام نامی آئیڈیالوجی کو تراشا. اس کے پیچھے ان جی کے سیاسی مفادات تھے، وہ اپنے تو سچ والا مفادات جی کے یہ بھی تحت ہو سکتا ہے جی ہاں. کہ انہوں نے محمد صاحب کے بارے میں جھوٹ پھیلایا ہو، وہ ایک شریف آدمی ہو یا اچھا ہو. نہیں، اب ایسا جو مطلب محمد پرٹیکولرلی محمد نام کا کوئی شخص گزرا ہے اس کا آپ کو کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہی اچھا وجہ ہے میں مسلم اسکالرز کے سامنے یہ 4 ڈاٹ دیتا ہوں. یہ 4 ڈاٹ جی کیا ہیں؟
ایک تو مکہ، دوسرا محمد، تیسرا 570 اور چوتھا 632. یہ جی 4 ڈاٹس میچ کر کے دکھا دیں. جی سمجھے آپ بات کو؟ تو یہ اسد 4 والا جی ڈاٹ ایک میچ کیوں؟ جی جی تو ایسا کوئی تو شخص میرے مطابق جو ہے جسے جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ پرٹیکولرلی ایسا کوئی ایک شخص نہیں گزرا. عباسیوں نے مختلف زمانے میں مختلف علاقوں میں کچھ اس طرح کی ایسی شخصیتیں گزری جن کو ملا جلا کر ایک شخص کے طور پر جو ہے اس کو انہوں نے اپنی حدیثوں میں جو ہے گھڑا اور یہ بتایا کہ یہ ایک شخص کی خصوصیات ہیں. لیکن میرے مطابق یہ کسی ایک شخص کی خصوصیات نہیں ہیں. یہ جی 3-4 اشخاص مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں گزرے ہیں جن کو عباسیوں نے ایک جگہ کر کر ایک شخص کے طور پر پیش کیا. یہ جی کارنامہ ہے واقعی عباسیوں کا. انہوں نے بڑے جو ہے دماغ سے کام لیا، بڑے جو ہے اس معاملے میں بڑا کمال رکھتے تھے. انہوں نے دنیا کے سامنے جس طرح کی باتیں کی اور آج بھی لوگ ان کی گھڑی ہوئی باتوں کو دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی جی سچوالا جی، اس میں سیدھا کہا گیا ہے کہ شک مت کرو، اور جب تک آپ شک نہیں کرو گے یا جانو گے نہیں تو اس میں کہا گیا بس مانو، جانو مت. ہاں ظاہر بات ہے، اسلام میں اصل کام ماننا ہی تو ہے نا. ابھی جاننے سے اس کا کیا تعلق بتائیے؟ اب آپ جو ہے اللہ کے بارے میں یا محمد نبی کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں کیا جانو گے؟ اب اگر کوئی پوچھے کہ بھی کتاب کہاں سے لکھی گئی، کب لکھی گئی، کس نے لکھی، تو جاننے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کو تو صرف ماننا ہے. کوئی پوچھے کہ بھی اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کون ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے جب آپ جو ہے صرف ماننے سے تعلق رکھتا ہے نا، یہ ساری باتیں جان تو نہیں سکتے. اب رہی بات محمد کی، جو مسلمانوں کا منہ بولا نبی ہے، اس کے بارے میں جب پوچھیں گے تو کون دیکھا اس کو، کون کس نے اس سے ملاقات کی، کچھ بھی نہیں. تو جاننے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. محمد کو ماننا جی ہے جی بس. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سارا کا سارا معاملہ ماننے سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ماننے سے جاننے سے نہیں ہے. جی جی سمجھے جی آپ؟ مطلب عقل نہیں لگانی ہے، بس مان لینا ہے. تو ماننا ہی تو ہے، اور کیا سمجھو بھی اسلام میں اس سے زیادہ اور کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف ماننا ہے، جی اور ماننے کی بنیاد پر ان کو جنت ملے گی، اور وہاں حوریں جو ہے ان کا انتظار کر رہی ہیں. بس مانتے رہو، جو مرضی مانو، جو کچھ ان سے کہہ دیا گیا وہ مانتے رہو. جی ایک مشہور شعر ہے سچوالا جی کی، مجھے شاعر کا نام تو یاد نہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اور جبرائیل نے اس کی جنت کی دیوار سے جھانک کے دیکھا، سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے بحثی ملا بھاگ رہا تھا. تو وہ صحیح نہیں، وہ بیٹھتی ہے ان پہ. شعر نہیں ہے. وہ شعر اصل میں جوش ملیحہ بادی کا ہے. وہ شعر کچھ اس ہاں طرح جی سے ہاں ہے، جی میں آپ کو سناتا ہوں. جی 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 جنت کی دیوار پہ چڑھ کے، اصل میں دیکھیے جوش خود بھی ایکس مسلم تھے. ہاں ہاں جوش جی ہاں ملیحہ بادی ایکس مسلم تھے. ظاہر بات ہے وہ جی اسلام کی ایسی جنت نامی یا پھر ایسی جو ہے جو بھی فضولیات ہیں وہ اس کو نہیں مانتے تھے. جی تو جی انہوں نے ایک اس انداز میں اپنی بات کی. ایک باقاعدہ ایک پوری غزل ہے، اس میں کا ایک شعر ہے. یہ وہ شعر کچھ جی اس طرح سے ہے: جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور ابلیس نے دیکھا. ابلیس، ہاں سوری. جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور ابلیس نے دیکھا، سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے. جی جی سہمی ہوئی بالکل. حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے. جی یہ ہے اصل میں شعر. تو سچوالا جی، یہ جیسے کہ ان سبھی دھرموں میں ہوا ہے، جیسے کرسچینٹی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے نبی کو مار دیا. مسلم ہمارے دھرم میں بھی محمد صاحب کو زہر دے کے مارا، حسن حسین کو مارا. تو لیکن ہندوؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوا سچوالا جی. یہ کیا کارن رہا ہے کہ اپنے نبی کو ہی مار دو پھر بعد میں اس کو اچھا بتاؤ؟ نہ کرے ہندوؤں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس بارے میں نہیں جانتا.
तो इस पर मैं जो है अपना कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन नहीं खैर सचिवालय जी, ये मैं हत्या की बात कर रहा हूँ, जैसे हत्या कर दी गई, मोहम्मद साहब को बताया कि जहर दे के मारा ना उनको, तो और न एक खैर जहर दे मंसूर के हुए मारने तो वाले उनकी तो आंखें निकाल मोमिन ली नहीं है गई। ना, कोई दूसरे हैं, वो कोई दूसरे हैं, मोमिन नहीं है। अच्छा मुसलमानों के अच्छा नबी को मानने वाले मोमिन नहीं हैं, बल्कि कोई दूसरे हैं। अब बहरहाल ये एक अच्छा। अलग बातें हैं, ये सारी तारीख में आई हैं, इन बातों का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक सतवाला जी, इससे आयशा से एक और सवाल है मेरा। जो आयशा से शादी की मोहम्मद साहब ने, तो उनकी एज 6 साल थी। तो मौलवियों से हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि उस टाइम पे बाल विवाह था, लेकिन बाल विवाह तो सेम एज में था ना, ऐसा नहीं कि एक बुढ़े से बच्ची की शादी कर दो। और एक बच्ची के बारे में ऐसी शादी की या उससे फिजिकल रिलेशन बनाने की कोई नवी सोच भी कैसे सकता है? हाँ ठीक है, ये बातें कुरान के बाहर किताबों में आती हैं। अब वो मैं इन बातों को एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि ये कुरान के बाहर वाली बातें हैं। कुरान में ये अच्छा आयशा इस तरह की बातें नहीं हैं, इसलिए मैं अच्छा, उसको उनकी एड्रेस नहीं करता। वाला जी इसमें जी क्या कहा कुरान आपने? में, मैंने कुरान कुरान में में क्या है? आयशा की एज का जिक्र नहीं है, उसमें कितनी एज थी नहीं उनकी, नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, आयशा का नहीं जिक्र कुरान का लिखने वाला आयशा के बारे में नहीं जानता। मारिया तो का वो भी मतलब, नहीं, अच्छा मारिया का भी सच वाला जिक्र नहीं है, जी, मारिया का नाम भी नहीं आता। रिलेटेड जी, है, सिर्फ नाम उसी किसी का भी नाम किसी का भी नाम नहीं नाम है। नहीं जी है, नाम नहीं है। जी अच्छा अच्छा। तो सच वाला जी, जो ये हदीसें हैं, जी। तो ये क्या कुरान के बाद में आई हैं या इससे पहले थी? नहीं, हदीसें तो खैर कुरान के बाद में आई हैं। उसको कुरान का ताल्लुक किसी और से है और हदीसों का ताल्लुक किसी और से है। लेकिन हदीसों में मैं एक और चैनल पे सुन रहा था सच वाला जी, साहिल करके शायद एक चैनल है, जी जी। तो उसमें वो कुछ आयतें बता रहे थे कि जिसमें कि मोहम्मद साहब का बताया गया है कि वो मतलब जो अपने उनके नवासे थे उनके साथ भी मतलब छेड़छाड़ टाइप में, एक सेक्सुअल हरासमेंट टाइप में करते थे। नहीं खैर ये बातें जो है कुरान में नहीं है मेरे भाई, अच्छा अच्छा, सचवाला हदीस जी से सिर्फ है। कुछ कुरान बातें के कुरान में बाद नहीं है। सब ठीक है सच वाला सिर्फ और जी, सिर्फ चलिए बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद अच्छा, टाइम देने हाँ, के लिए। जी जी, ओके, धन्यवाद आपका। जी।